میرا نام طارق حسین ہے. میں اسٹیٹسٹکس کا اسسٹنٹ پروفیسر ہوں گورنمنٹ ڈگری کالج حیات آباد پشاور میں. ہمارے پاس جو سبجیکٹ ہے اسٹیٹسٹکس ہے. تو دیکھیں جناب، جو اسٹیٹسٹکس لفظ ہے، یہ لفظ ہے اسٹیٹسٹکس. تو پہلے آپ اس کو نوٹ کر لیں. بعض لوگ اس کو اسٹیٹ کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو اسٹیٹسٹک کہتے ہیں. ایس کو ہٹا کر صرف اسٹیٹسٹک کہتے ہیں. اس کا اپنا پورا نام آپ نے لینا ہے اسٹیٹسٹکس. اگر آپ اسٹیٹ کہیں گے تو اس کا کچھ اور مطلب ہوگا، اسٹیٹسٹک کہیں گے تو اس کا مطلب کچھ اور ہوگا، اور اگر آپ اسٹیٹسٹکس کہیں گے تو اس کا مطلب سبجیکٹ اسٹیٹسٹکس ہوگا. پہلے تو یہ نوٹ کر لیے. آتے ہیں جناب، اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں کس کو ہے، اس کی میننگ کی جانب کہ اس کے میننگز کیا ہیں. آپ نے ڈی ایم سی دیکھا ہوگا. ڈی ایم سی میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ آپ کے سبجیکٹ لکھے ہوتے ہیں، سبجیکٹ کے سامنے مارکس لکھے ہوئے ہوتے ہیں. اسی طرح پرائس کوٹیشن دیکھا ہوگا، فروٹ ویجیٹیبل. جس طرح یہاں دیکھیں فروٹ کا پرائس لسٹ لگا ہے کہ فلاں فلاں چیز اتنے اتنے سینٹ میں ملتا ہے. اسی طرح آپ نے بازار چلے جاتے ہیں تو اور بھی چیزیں دیکھتے ہوں گے، یا کمپیوٹر کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو کمپیوٹر کا ایک پرائس کوٹیشن ہوتا ہے، نرخ نامہ جسے آپ کہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اسٹیٹسٹکس کہلاتی ہیں. ہمارے پاس جو اٹینڈنس رجسٹر ہے یہ بھی اسٹیٹسٹکس کہلاتی ہیں. آپ کہیں چلے جاتے ہیں تو آپ ہائی وے کے اوپر بورڈ دیکھتے ہیں، لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اسلام آباد اتنا کلومیٹر، لاہور اتنا کلومیٹر، اور کراچی اتنا کلومیٹر. تو وہ بھی ایک اسٹیٹسٹکس ہوتا ہے. تو آپ کے ذہن میں آ رہا کہ یہ ساری چیزیں اسٹیٹسٹکس ہے، تو اس کو ہم کیوں اسٹیٹسٹکس بولتے ہیں. تو دیکھیں جی، اسٹیٹسٹکس پہلا مطلب ہے ایگریگیٹ آف نیومیریکل انفارمیشن. اٹ از پلورل سینس. نومیریکل انفارمیشنز ہونا چاہیے. اب نومیریکل انفارمیشن کیسے؟ تو دیکھیں یہ جناب 30، 40 اور 50 لکھا ہوا ہے. یہ نومیریکل ویلیوز تو ہیں آپ کے پاس، لیکن یہ کوئی انفارمیشن نہیں دے رہا ہے کہ یہ 30 کیا چیز ہے، 40 کیا چیز ہے، 50 کیا چیز ہے. 30، 40 اور 50 کیا چیز ہے یہ آپ کے پاس نہیں آ رہا ہے. تو اس لیے یہ آپ کے پاس انفارمیشنز نہیں ہیں. اگر یہاں دیکھیں لکھا ہے 30 kg، 40 لیٹر، 50 میٹر، 10 ڈزن، اس کا مطلب یہ ہے 30 kg کی کسی چیز کا ویٹ ہے، 40 لیٹر یعنی کہ کوئی والیوم ہے، 50 میٹر کسی چیز کا لینتھ آ رہا ہے، 10 ڈزن مطلب کسی چیز کو کاؤنٹ کر کے لکھا گیا ہے یہاں پہ. تو یہ سارے نومیریکل انفارمیشنز ہیں، جبکہ یہ نومیریکل انفارمیشن نہیں ہے، یہ جسٹ نومیریکل ویلیو ہے 30، 40 اینڈ 50. اور یہ 30 kg، 40 kg یعنی یونٹ جب لگ گیا ہے تو یہ آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے. تو اس طرح کے انفارمیشنز آپ کے پاس ہوں، ایک سے زیادہ انفارمیشنز ہوں، یعنی ایک سے زیادہ نیومیریکل انفارمیشن ہو. یہاں پہ لکھا ہے ایگریگیٹ. ایگریگیٹ کا مطلب ہوتا ہے مجموعہ، جمع سے نکلا. اور جمع کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کم از کم 2 چیزیں ہونی چاہیے. اس لیے ایگریگیٹ آف نیومیریکل انفارمیشنز یعنی کم از کم 2 نیومیریکل انفارمیشن ہونی چاہیے، 2 سے زیادہ، کیونکہ ایگریگیٹ یعنی مجموعہ اسی وقت ہوگا جب ایٹ لیسٹ 2 چیزیں آپ کے پاس ہوں گی. جس طرح آپ یہاں نے دیکھا اپنا ڈی ایم سی میں کہ وہاں پہ بہت سارے سبجیکٹ اور ان کے مارکس لکھے ہوئے ہوتے ہیں. پرائس کوٹیشن میں کہ فلاں چیز اتنے روپے ہے، فلاں چیز اتنے روپے کلو ہے، فلاں چیز اتنے روپے درجن ہے، جو بھی چیزیں ہیں تو یہ چیزیں پرائس کوٹیشن میں آپ کے پاس لکھی ہوتی ہیں. تو وہاں پہ ایک سے زیادہ نیومیریکل انفارمیشن ہوتی ہیں. تو ہر وہ جگہ جہاں پر ایک سے زیادہ نیومیریکل انفارمیشن ہو اسے ہم کہیں گے کہ یہ آپ کے پاس کیا ہے، اسٹیٹسٹکس ہے. اسی طرح آپ لے لیں ہمارے پاس جو اٹینڈنس رجسٹر ہوتا ہے، اٹینڈنس رجسٹریشن میں بھی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جی فلاں بندے کے اتنے ایبسنٹ ہے، اتنا پریزنٹ ہے، ٹوٹل اٹینڈنس اتنا ہے. یا آپ کے پاس کوئی اور لے لیں، ایک بینک اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ ہوتا ہے، بینک میں چلے جائیں کوئی اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ ہے. یا آپ بجلی کا بل لے لیں، بجلی کے بل لے لیں، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جی ٹوٹل اتنا یونٹ آپ نے کنزیوم کیا ہے، اس کا پر یونٹ اتنا روپیز خرچہ آتا ہے، اور ٹوٹل بل آپ کا اتنا ہے، اس میں اتنا سروس ٹیکس ہے، اتنا ویل ٹیکس ہے. تو یہ ساری چیزیں پھر آخر میں ٹوٹل لکھا ہوتا ہے. وہاں پہ بہت سارے نیومیریکل انفارمیشنز ہوتے ہیں. تو ہر وہ جگہ جہاں پر ایک سے زیادہ نیومیریکل انفارمیشنز ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے، اسٹیٹسٹکس کہیں گے. اس کو ہم کیا کہیں گے، اسٹیٹسٹکس کہیں گے، جہاں پہ ایک سے زیادہ نیومیریکل انفارمیشن ہوگی. اس کو ہم کہتے ہیں پلورل سینس میں اسٹیٹسٹکس ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک سے زیادہ نیومیریکل انفارمیشن ہے، پلورل یعنی جمع کے سینس میں ہے آپ کے پاس.
آتے ہیں سیکنڈ میننگ کی جانب. سیکنڈ میننگ کیا ہے جناب؟ اے ڈسپلن وچ انوالوز دا کلیکشن آف ڈیٹا، presentation of data, analysis of data and interpretation of data on the face of uncertainty. پہلے سمجھتے ہیں کہ ڈیٹا کیا چیز ہے. ڈیٹا کو یہاں دیکھیں، observation, a single numerical information. ایک سنگل نومیریکل انفارمیشن ہوگا، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ آبزرویشن. عام فزکس میں آبزرویشن کہتے ہیں مشاہدہ کرنے کو، لیکن یہاں آبزرویشن کہتے ہیں نیومیریکل انفارمیشن کو. جس طرح یہاں پہ دیکھیں 30 kg لکھا ہوا تھا، 40 لیٹر لکھا ہوا تھا، تو یہ ایک سنگل نیومیریکل انفارمیشن ہوگا تو اس کو آبزرویشن کہیں گے. اور ڈیٹا کہیں گے a set of observations اور more than one numerical information، یعنی بہت سارے numerical information ہو تو اس کو ہم ڈیٹا کہتے ہیں. تو یہاں پہ جو لکھا ہے a discipline which involves the collection of data، یعنی ڈیٹا کو، ان numerical information کو کلیکٹ کرنا، اس کو جمع کرنا، پھر اس کو کسی فارم میں انڈر پریزنٹ کرنا، یعنی انڈرسٹینڈیبل فارم میں اپنے پاس رکھنا، پھر اس کا انالائز کرنا، اور پھر اس کو انٹرپریٹ کرنا، مطلب کوئی رزلٹ نکالنا. لیکن جب رزلٹ نکالیں تو اس پہ آپ کو تھوڑا سا انسرٹینٹی ہو، تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو، شک ہو، تو اس پروسیس کو ہم کہیں گے کہ یہ اسٹیٹسٹکس ہے. فار ایگزامپل، آپ بازار سے کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، پروسیس آف بائنگ. آپ بازار گئے جوڑا خریدنے کے لیے، اگر آپ جاتے ہو اس میں کہتے ہیں کہ جناب یہ 10 روپے کا ہے یا 1000 روپے کا سوٹ ہے، اور آپ جو ہے پیسے دے کر لے آتے تو وہ اسٹیٹسٹکس پروسیس نہیں ہوگا. ہاں، اگر آپ نے دکاندار کو نے کہا آپ کو 1000 روپے اور آپ نے کہا نہیں جی 800 کا دے دیں، 850 کا دے دیں، پھر آپ ڈیلنگ کر کے جب خریدیں گے تو وہاں پہ جب ڈیلنگ کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک سے زیادہ نومیریکل ویلیو انوالو ہو جاتا ہے. تو یہ جو خریدنے کا پروسیس ہے یہ بھی آپ کے پاس کیا ہو گیا؟ یہ پورا پروسیس اسٹیٹسٹکس ہو گیا. اس میں ساتھ میں انسرٹینٹی کا ایک لفظ ہے. آپ کو پتہ ہے یہ انسان کی نیچر ہے، جب بھی آپ کوئی چیز خرید کر دکان سے باہر نکلتے ہو تو آپ کے دل میں شک ہوتا ہے کہ اس نے مجھ سے سستا دے دیا، یا میں اگر آگے نہ جاتا تو یہ مجھے 50 روپے کم میں دے دیتا، یا دکان سے آپ باہر نکلتے ہیں جیسے ہی پیسے دے کر کے تو یار اس نے مجھے بہت سستا دیا، ہو سکتا ہے اس کی کوالٹی میں فرق ہو. انسان ہے، کوئی نہ کوئی انسان کے دل میں شک آتا ہے، اور اسی شک کو کہتے ہیں انسرٹینٹی. اس پورے پروسیس میں ایک انسرٹینٹی بھی انوالو ہو گئی. یعنی خریدنے کا جو پروسیس، آپ دکاندار کے پاس گئے، آپ نے مختلف چیزوں کی قیمتیں پوچھیں، اس سے ڈیلنگ کیا اور ڈیلنگ کر کے چیزیں خرید، یعنی قیمتیں جو پوچھی وہ آپ نے ڈیٹا کلیکشن کر لیا. پھر آپ نے اس کو سوچا کہ کون سی چیز لینی ہے کون سی نہیں لینی ہے، اس کو پریزنٹ کیا اپنے سامنے، پھر انالائز کیا کہ یہ اچھا ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ اتنے پیسہ میں ہونا چاہیے. پھر آپ نے دکاندار سے ڈیلنگ کر کے اس کو خرید لیا، مطلب رزلٹ نکل گیا. جب رزلٹ نکل گیا تو آپ دکان سے جب باہر آئے پیسے دے کر کے تو آپ کو تھوڑا سا شک ہوا کہ یار 50 روپے اس نے مجھ سے زیادہ لے لیے ہیں، یا اس نے سستی چیز دی ہے، اس میں ضرور کوئی نہ کوئی کوالٹی ہوگی، یا میں یہ چیز نہ لیتا دوسرا کوئی اور چیز لے لیتا، کوالٹی مجھے یہ اچھی پتہ نہیں کیسی کوالٹی ہوگی. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر انسرٹینٹی آ گئی. تو یہ جو خریدنے کا پورا پروسیس تھا یہ کیا ہو گیا؟ یہ آپ کے پاس اسٹیٹسٹکس ہو گیا. اسی طرح آپ دیکھیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں، پروسیس آف کیور آف ڈیزیز، ڈاکٹر کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو وہ جو ڈاکٹر علاج کرتا ہے وہ بھی آپ کے پاس پورا پروسیس ہے کہ اسٹیٹسٹکس کہلاتا ہے. کیسے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے جناب کب سے بیماری ہے، کیا کیا تکلیف ہے، یہ پرابلم ہے، وہ پرابلم ہے. وہ آپ سے پہلے انفارمیشن جمع کرتا ہے. انفارمیشن جمع کرنے کے بعد وہ اس کو انالائز کرتا ہے کہ جی اس کو فلاں فلاں بیماری ہے اور فلاں فلاں ٹیبلٹس کی ضرورت ہے. تو وہ آپ کو ایک پرسکرپشن لکھ کر کے، ایک کاغذ پہ دوائیاں لکھ کر کے پرسکرائب کر دیتا ہے کہ فلاں فلاں دوائیاں آپ نے یوز کرنی ہے، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. وہ یہ نہیں کہتا کہ بالکل آپ ٹھیک ہو جائیں گے، وہ کہتا ہے انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر بھی ایک انسرٹینٹی انوالو ہوتی ہے اس پروسیس میں، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے، 100% شیور نہیں ہوتا وہ دوائی دینے کے بعد کہ وہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے. تو اب دیکھیں یہاں پہ بھی یہ پورا پروسیس ہے. ڈاکٹر نے پہلے آپ سے انفارمیشن کلیکٹ کیا، پھر اس کو انالائز کرنے کے بعد آپ کو پرسکرائب کر دیا کہ فلاں فلاں ٹیبلٹ یوز کرو، لیکن اس کے بعد کہا انشاءاللہ آپ 2 دن میں 4 دن میں ٹھیک ہو جائیں گے، اگر ٹھیک نہیں ہوئے تو واپس آ جانا. تو اس پورے پروسیس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ اسٹیٹسٹکس ہے. اس پہ نومیریکل بیسس پہ آپ لوگوں نے کوئی ڈیسیجن لے لیا ہے. اچھا، تھرڈ میننگ ہے آپ کے پاس، دا نیومیریکل کوانٹٹی وچ از کیلکولیٹڈ فرام سیمپل از کالڈ اسٹیٹسٹک اور اسٹیٹسٹکس.
یعنی نومیریکل ویلیو کا مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز آپ جو سیمپل سے کیلکولیٹ کرتے ہیں، سیمپل کیا ہوتا ہے؟ ایک اسمال پارٹ آف پاپولیشن، یہ آگے آپ کے پاس آ جائے گا، تو یہ چھوٹا حصہ ہوتا ہے پاپولیشن کا. اچھا، کوئی بھی چیز جو آپ سیمپل سے کیلکولیٹ کریں گے اسے اسٹیٹسٹک یا اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں. یہ آگے پھر ڈیٹیل میں آئے گا، یہ تھرڈ میننگ، اس کو بعد میں ہم دیکھیں گے. فی الحال آپ یہ دو چیزیں یاد رکھیں، ایک ایگریگیٹ آف نیومیریکل انفارمیشنز، جہاں پر ایک سے زیادہ نیومیریکل انفارمیشن ہو اس چیز کو ہم اسٹیٹسٹکس کہیں گے، اور جہاں پہ یہ تین چیزیں ہوں، کلیکشن ہو، پریزنٹیشن، انالیسس اور انٹرپریشن آف ڈیٹا ہو، اور ان پہ انسرٹینٹی انوالو ہو جس پروسیس میں، اس پروسیس کو بھی اسٹیٹسٹکس کہیں گے ہم.